It's not the world of me. یہ صرف میرے لیے یا کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے. یہاں بے شمار لوگوں کے رنگ ہم سے مختلف ہیں, بے شمار لوگوں کے حلیہ ہم سے مختلف ہیں, بے شمار کا مذہب ہم سے مختلف ہے, بے شمار کا سوچنے کا طریقہ ہم سے مختلف ہے, بے شمار مختلف ہم سے چیزوں کی تقلید کرتے ہیں, ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں, بے شمار ایسے ہیں جو ہمارے خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے. اس کو کسی جھگڑے کا باعث بنانے کی بجائے خوبصورتی سمجھنی چاہیے, اور اس طرح سے آپ سمجھ لیں جس طرح آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے. سورہ مائدہ آگے آئے گی, مائدہ کا مطلب ہی ٹیبل ہے. ٹیبل کے اوپر آپ, ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پکانے والی وہ ہے جو جنم دینے والی بھی ہے. لیکن کسی بچے کو کھانا پسند آتا ہے, کسی کو نہیں آتا, تو کیا کوڑا نکال لینا چاہیے, سزا دینی شروع کرنا چاہیے فوراً؟ دنیا کے اندر بھی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, اپنی چار دیواری اور حویلی سے باہر نکلتے ہیں, ہم اپنے فینس سے جب باہر نکلتے ہیں, تو یہ کانسیپٹ لے کے نکلنا چاہیے کہ جس ایک والدہ کے جنم دیے ہوئے بچوں میں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, میں اس کو اختلاف نہیں کہتا, میں اس کو مقابلہ بھی نہیں کہتا, میں اس کو مسابقہ بھی نہیں کہتا, میں اس کو مبارزہ اور مجادلہ بھی نہیں کہتا, میں اس کو جنگ اور جدال نہیں کہتا, یہ اوپینین ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں جب ہم دنیا داری کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک سمجھتا ہے یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا, دوسرا کہتا ہے نہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے, تیسرا کیا پتا کوئی اور طریقہ بتا دے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے آپ پہ قابو رکھ کے جب کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے نتائج پہ پہلے غور کرنا چاہیے, اور اگر کوئی نتائج کی طرف دیکھے گا تو پھر یقیناً وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتا. I take you, ladies and gentlemen, further, اور اس کے جو آگے ایک بہت امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. اس کے سورہ نساء ورس 93 اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں آئی ہے کہ جو قاتل ہیں their recompense is held to abide therein, کہ ان کے لیے ان کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پھر وہاں سے نکالے بھی جائیں گے. ٹو ابائڈ therein, اسی کے اندر ان کا مستقل ٹھکانہ ہے. جو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, جو کسی کی جان بلا جواز لے لیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں مر گیا کوئی بات نہیں ہے. ایک بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جہنم میں ہوگا, یہ ڈرا دینے سے بھی اگلا ڈرا دینے والا حکم ہے. خوف کے اوپر ایک خوف ہے, اور خوف کے اندر ایک خوف ہے, تہ در تہ خوف ہے, بے شمار بے حساب بے حد خوف ہے. اس طرح سے اینڈ دی wrath, اللہ رب العزت کا غصہ, اینڈ curse of Allah are upon, and a great punishment prepare for them. اب ان چیزوں کو ذرا ملا کے دیکھ لیجئے, پھر اگلی حصے میں جاتے ہیں. وہ جہنم میں پہلی بات ہمیشہ رہیں گے. دوسرا اللہ رب العزت کا غصہ, جس پہ اللہ رب العزت غصے میں آگے اس کے لیے کوئی بچت کا راستہ ہے. تیسرا اللہ رب العزت کا قرص آف اللہ, صرف قرص نہیں ہے, صرف ریت نہیں, اللہ کا غصہ, اللہ کا عذاب, اور اینڈ اے گریٹ پنشمنٹ از پریپیئرڈ فار ہم, اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی سزا اس کے لیے تیار ہے. وہ بڑی سزا ایک طرف جہنم, دوسری طرف اللہ میاں کا غصہ, تیسری طرف اللہ میاں کا عذاب, اور ایک بہت بڑی پنشمنٹ. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے جرائم سے اور اس طرح کی سوچوں سے, اس طرح کے اعمال سے, ایسے افعال سے اور ایسے حادثات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور محفوظ رکھے. کوئکلی میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, اس کے باوجود وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. سورہ مائدہ ورس نمبر 33 and 34, اس کے اندر بڑے کانسیپٹس آئے ہیں. یہ بڑی تفصیل والی چیز ہے, میں کوشش کروں گا جتنا حصہ ابھی کمپلیٹ کیا جا سکے میں آپ کے سامنے کمپلیٹ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, the recompense of those who wage war against Allah and his messenger and do mischief in the earth is only that they shall be killed or crucified, or their hands and their feet be cut off from the opposite side and be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the hereafter, except for those who come back with repentance before they fall into your power. In that case,
know that Allah is often forgiving and most merciful. اس میں آپ کو کچھ آج کی تصویریں بھی نظر آئیں گی، اس میں آپ کو گزرا ہوا زمانہ بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو کچھ آنے والے وقت کے منظر بھی نظر آئیں گے، اس لیے کہ قرآن حکیم زمان اور مکان کی اور نسل کی اور کسی ایک تہذیب کی قید سے اونچی کتاب ہے۔ پہلی چیز، جو خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں ان کا بدلہ بہت دردناک ہے، یا جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں ان کا بدلہ بہت خوفناک ہے۔ ربیع الاول مبارک آ رہا ہے، ایک پہلو پہ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ العزیز کوئی قرآن حکیم کی قوانین کے اندر سے تحقیق ہم نے ایک نکالی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ATV ایک سے زائد وہ پروگرام کرے، اور وہ تحقیق کا ایک نیا پہلو ہے، وہ ہے تعظیم رسالت اور شان رسالت۔ قرآن میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری ہزار جانیں قربان، جو آپ کی تعظیم ہے وہ کس طرح سے بیان ہوئی، آپ کی شان کس طرح سے اس میں آئی ہے۔ اب اس کو تیسرا حصہ کیا، اب ذرا دیکھ لیجئے گا غور سے، یہ باتیں تھوڑا میں سلو کر کے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جو خدا کے خلاف جنگ کرتے ہیں، دوسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، تیسرا اس کے ساتھ کون شامل کیا گیا، اینڈ ڈو مسچیف ان دی لینڈ، اور جو زمین میں فساد پھیلا دیتے ہیں، جو زمین کو امن سے محروم کر دیتے ہیں، جو زمین کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، جو زمین پہ خون بہاتے ہیں بے گناہوں کا، جو زمین کے اوپر قتل عام کو کوئی شے نہیں سمجھتے، جو زمین پہ حملہ آور بننا اپنی شان سمجھتے ہیں، اپنی کبریائی سمجھتے ہیں، اپنے جبروت کا اظہار سمجھتے ہیں، بے پس بے کس اور نہتے لوگوں کے حوالے سے، اور ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کی جو فساد فی الارض کی بغاوت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ المائدہ ورس 33-34 میں جوڑا کہاں ہے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جو خدا کے باغی، جو رسول کے خلاف جنگ چھیڑنے والے، اس کے ساتھ تیسری کیٹیگری لگائی گئی۔ یہ تعزیرات پاکستان میں بھی اس کی سزا موجود ہے، جو فساد فی الارض دنیا کے اندر جھگڑا پیدا کرنے والے، اینڈ دے شیل بی، اب ان کی سزائیں کیا ہیں ذرا یہ دیکھ لیجئے، یہ قرآن حکیم بول رہا ہے، اور اس قرآن حکیم کی ان سزاؤں کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ تھیری آف پنشمنٹ۔ یہ بھی سارے مغرب اور مشرق کے اندر موجود ہے اس وقت، اور وہ کیا ہے؟ پہلی سزا، دے شیل بی کلڈ، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ پہلی سزا، قرآن، انسان نہیں۔ دوسری، اور کروسیفائڈ، یا ان کو پھانسی لگا دیا جائے، اور their hands and their feet be cut off from opposite side، یا ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اب ذرا سزائیں دیکھیے، اور بھی exiled from the land، یا ان کو جس زمین پہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں وہاں سے دھکا مار کے باہر نکال دیا جائے، ایگزائل میں بھیج دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ کیوں؟ آگے آتا ہے that is their disgrace in this world، اللہ رب العزت ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں۔